بہت ہی امپورٹنٹ ایک عمران خان کا فیصلہ ہے، کیونکہ بہت سارے ان کے فیصلے جو ہیں وہ جو ڈیسیجن وہ لے رہے تھے اور جس کے اوپر کیا رہے تھے، اس وقت سے جب ان کو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی اور قانونی طور پر ہٹایا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے، اور عوام میں گئے، عوام کی پذیرائی ملی ان کو، عوام ان کی طرف آئی، دو وجوہات سے آئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو بیانیہ اٹھایا تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا کہ جی مجھے نکالا گیا ہے اور ایک بین الاقوامی سازش کے تحت نکالا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جی کیونکہ وہ حکومت میں نہیں تھے اور جب وہ اپوزیشن میں آئے اور نئی حکومت آئی تو مزید گرانی بڑھ گئی، مزید مہنگائی بڑھ گئی، مزید بے روزگاری بڑھ گئی، تو یہ عمران خان کو لوگ بھول گئے اور سب ڈل گیا جناب شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور اس بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پھر مقبولیت شروع ہوئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے اس بیانیے کو لیا، لیکن وہ بیانیہ بھی اب چکنا چور ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سائفر آ گیا، اور سائفر میں یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب عمران خان صاحب ایک آڈیو کو، جو آڈیو سامنے آئی اس میں یہ پتہ چل گیا کہ جب یہ آڈیو سامنے آئی تو اس سائفر کا پتہ چل گیا کہ سائفر کے کانٹینٹ کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، اور مینوپولیٹ کرنے والے اعظم خان ہیں۔ انسٹرکشن کون دے رہا ہے؟ پرائم منسٹر۔ اور پھر دوسرا جب آڈیو آئی سائفر کے حوالے سے تو اس میں اسد عمر اور شاہ احمد قریشی، تو کہنے کا مطلب ہے یہ چار افراد نے مل کر سائفر کو مینوپولیٹ کیا اور اپنی مرضی کا ڈرافٹ تیار کیا، یعنی وہ لیٹر جس کو وہ لہراتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کی نہ تو فوٹو آپ لے سکتے ہیں جس کاغذ میں وہ ہوتا ہے، نہ آپ اس کی فوٹو کاپی بنا سکتے ہیں، تو چنانچہ اتنے سارے سائفر تو نہیں ہو سکتے، سائفر آتے ہیں تو ایک یا دو آتا ہے، ایک انٹیلیجنس کے پاس چلا جاتا ہے، ایک وزارت خارجہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، تو یہاں وہ اس آڈیو کے آنے کے بعد ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور یہ بھی آیا ہے کہ جناب انہوں نے آپ کے امریکن سفیر سے ملاقات کی، اس سے ریکویسٹ کی، اس سے نارملائز کیا، جس کو یہ عوام میں کہتے رہے کہ امریکن سازش ہے، امریکن سازش ہے، حالانکہ آڈیو میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لو، لیکن نکل آیا ان کے منہ سے۔ کیوں نکل آیا یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ دوسرا انہوں نے آرمی پہ پاور اٹیک کیا، آرمی چیف پہ پاور اٹیک کیا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس آرمی چیف کو اس وقت تک ایکسٹینڈ دیا جائے جب تک نیو آرمی چیف الیکشن نہیں ہو جاتا اور نیا الیکشن ہو اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب وہ فیصلہ کرے آرمی چیف، تو اس کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، میں اپنے وقت پہ ریٹائر ہو جاؤں گا، تو گویا نیا آرمی چیف آئے گا۔ اب نیا آرمی چیف آئے گا تو کون لگائے گا؟ کیونکہ الیکشن تو ہونا نہیں ہے، الیکشن تو کہہ دیا گیا ہے کہ جی 2023 میں ہوگا، تو موجودہ وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف ہے۔ قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 243 کا 4 کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ جو نام موجودہ آرمی چیف ریکمنڈ کریں گے اس میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ وزیر اعظم چن لے اور وہ صدر کو بھیجوا دیں، اور صدر کو صرف سائن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آنے کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب رہ گیا ہے کہ ابھی یہ مکمل اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے یہ نومبر میں ہونا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ساری ان کی لا کورٹ استعفیٰ دے دیا انہوں نے۔ اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ 123 اراکین نے استعفیٰ دیا، عمران خان نے کہا جی ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، یہ پارلیمنٹ بین الاقوامی سازش سے آئی ہے، یہ آپ کے جو بھی اس پارلیمنٹ کو انہوں نے برا بھلا کہا اس میں ہم کسی صورت نہیں جا سکتے، غیر قانونی، غیر آئینی، فورن فنڈڈ، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو ظاہر ہے جب اس پارلیمنٹ میں جائیں گے تو یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی کہ بھئی آپ اس پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں تو آپ کی ساری باتیں غلط ہو جائے گی۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اور 123 اراکین تھے، موجودہ اسپیکر نے 123 اراکین میں سے 9 اراکین کا استعفیٰ قبول کر لیا، باقی کا انہوں نے کہا کہ جی آئیے، کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، اسپیکر جب تک سیٹسفائی نہیں ہو وہ آگے نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن کو، ان 9 کے بھیج دیے۔ اب ان 9 میں سے 8 نے اس کے اوپر
اسد عمر صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ جی یہ جو لمیٹڈ لوگوں کو نکالا گیا ہے بلکہ یہ غلط ہے، بلکہ 123 اراکین نے جو استعفے دیے ہیں پورے کے پورے 123 اراکین کو ایکسیپٹ کیا جائے اور یہ 123 اراکین کو فارغ کیا جائے۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام اسپیکر کا استحقاق ہے کہ کون سا جو آپ کا استعفیٰ ہے وہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پٹیشن غیر فعال ہو گئی، اٹھا کے پھینک دیا۔ اب وہ 8 افراد، وہ 9 افراد جن میں سے ایک شکور شاد صاحب تو خیر کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ ہی نہیں دیا ہے، میرا استعفیٰ تو غلط بیانی کی گئی ہے، جو لوگوں نے ڈالا ہے میرا نام شامل کیا ہے میں نے تو نہیں دیا۔ اسپیکر کے سامنے شامل ہوا، ایسے وہ آپ کے ان کے سامنے آئے، آپ کے عدالت کے سامنے، عدالت نے دیکھا کہ واقعی وہ ریٹرن میں نہیں تھا، کس طرح دیا گیا، انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ تو غلط ہے، بحال ہو گیا۔ باقی 8 نے بھی اپروچ کر لی عدالت کو کہ جناب یہ اسپیکر نے ہمیں کیوں نکال دیا اور یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، ہمیں کیوں نکالا گیا۔ ایک طرف ان کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 123 افراد نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر اس وقت قبول کر کے گیا تھا ہمارا استعفیٰ قبول کیا جائے، اور اب یہ 8 افراد مزید اور آ گئے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا استعفیٰ غلط قبول کیا گیا ہے، غیر قانونی قبول کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کے اور اس میں تضاد آ گیا، تو مسلسل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس پہ حیران ہوتا ہے کہ جی یہ کوئی کسی فیصلے پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک حلف لے لیا ہے، اب یہ حلف انہوں نے لیا ہے وہاں کے پی کے ممبران سے، اپنے سپورٹر سے، عمران خان نے بھی لیا ہے۔ وہ حلف کیا ہے کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کرنی ہے حقیقی آزادی کی، اور اب وہ لاہور آئے ہیں جہاں انہوں نے وہاں کے لوگوں سے حلف لینا ہے، ان سے آپ کے حقیقی آزادی کے لیے آپ حلف لیں گے، اور وہاں بھی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ان سے حلف لے کر تاریخ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کس تاریخ کو میں لانگ مارچ کروں گا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو آپ کرنے جا رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن تو نہیں ہوتا اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے۔ تو آپ کس بنیاد پر کس لیے اس لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ پھر کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ 75% پاکستان میں تو آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، آپ کے پنجاب ہو 62% اور کے پی کے ہو، تو وہاں تو آپ کی حکومت ہے، اور 18ویں ترمیم کے تحت تو صوبے کو زیادہ اختیار ہے، آپ کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں، تو آپ ان جگہوں پر تو حقیقی آزادی لے آئیے نا۔ تو پھر مزید 25% مرکز اور سندھ رہ جاتا ہے۔ جب یہاں آپ حقیقی آزادی لے آئیں گے تو پھر باقی ان جگہوں پہ آپ کو کیا اتنا فکر ہے کہ آپ 25% کے لیے، یعنی خاص طور پہ مرکز کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس 75% پاکستان ہے جہاں کے لوگوں کو آپ روزگار دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، صحت دے سکتے ہیں، وہاں آپ مہنگائی کم کر سکتے ہیں، وہاں آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، وہاں جو سیلاب آیا ان کے لیے کام کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ 75% لوگوں کو آپ حقیقی آزادی دے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ ان سب لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ پہلے وہاں دے دیں، جب وہاں دے دیں گے تو پھر یقیناً 12% 15% مرکز رہ جاتا ہے، تو اس میں آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات کا جواب یقیناً عمران خان نہیں دے سکتے ہیں کہ 75% میں تو آپ حقیقی آزادی دے نہیں رہے، آپ صرف مرکز کے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بننا ہے، آپ نے قبول نہیں کیا ابھی تک کہ آپ وزیر اعظم سے نہیں ہٹیں، اور آپ کسی بھی صورت میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ پوری کی پوری، اب آخری ایک کھیل ہے آپ کا کہ آپ وہ پورا کھیل ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک پلان ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اتنے لوگ نکل آئیں گے۔ حالانکہ ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو لوگ ہیں جو
ان کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ورکر ہیں، وہ تحریک کا حصہ شاید نہ بن سکیں، جلسے اور جلوس میں آئیں. تو یہ آخری ٹکراؤ ہے، اور وہ بھی حکومت اور ریاست سے، اور ریاست اور حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ عمران خان صاحب اگر پنجاب کی اور KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں اور وہاں کی ساری سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری کو مرکز کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو وہاں ان کا سامنا مرکز میں حکومت اور حکومتی ادارے، ریاست اور ریاستی ادارے انکلوڈنگ فوج، پیراملٹری فوج، FC، رینجرز، سب سے ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو جاتے ہیں.